اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ ISPR کے مطابق سپہ سالار کو یوب میں دہشت گرد حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں پر جو دھماکہ ہوا تھا یوب میں، وہاں دہشت گردوں کے حملے کی تفصیلات حاصل کیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوانوں اور افسروں سے ملاقات کی اور ان کے بلند جذبے کو سراہا، پیشہ وارانہ امور کو سراہا اور دیگر اہم معاملات پر بھی انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کو یوب میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم امور پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف کو انہوں نے جوانوں اور افسران سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کے بلند جذبے کو سراہا ہے، جبکہ زخمی ہونے والے جو جوان ہیں ان کی عیادت بھی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کیا ہے کوئٹہ گیریزن کا۔ اس موقع پر انہوں نے زخمی نوجوانوں سے ملاقات کی اور وہاں پر ان کی عیادت کی۔ اس کے علاوہ دہشت گرد حملے کی تفصیلات سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے جوانوں کے بلند جذبے اور حوصلے کو سراہا اور اس دہشت گرد حملے میں جن لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کوئٹہ گیریزن گئے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے مختلف امور پر بریفنگ بھی لی ہے، جبکہ جوانوں کے بلند جذبے اور حوصلے کو بھی انہوں نے سراہا ہے۔ آرمی چیف نے CMH کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی، جبکہ آرمی چیف کا شہداء کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے اور ISPR کے مطابق سپہ سالار کو یوب میں دہشت گرد حملے کی تفصیلات کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے، جبکہ آرمی چیف نے یوب حملے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ اسی پر ہی بات کرتے ہیں غزالہ نورین سے۔ غزالہ، بتائیے گا کہ آرمی چیف کی آج کوئٹہ گیریزن میں کیا مصروفیات رہیں؟ جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں یوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے سے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی۔ ISPR کی جانب سے جاری مزید تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کوئٹہ میں زخمی فوجیوں کی عیادت بھی کی اور قوم کے لیے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کی عزم کو بھی سراہا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں TTP کو دستیاب محفوظ پناہ گاہوں اور کارروائی کی آزادی پر شدید تحفظات ہیں اور توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گی اور حقیقی معنوں میں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل پیرا ہوگی۔ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور تشویشناک امر ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے حملے ناقابل برداشت ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی ایسی صورتحال میں مؤثر جوابی کارروائی ہوگی۔ ISPR کی جانب سے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قبل ازیں آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ جی غزالہ نورین یہ بھی بتائے گا کہ آج کی دیگر مصروفیات کے حوالے سے بھی کوئی ISPR کی جانب سے تفصیلات دی گئی ہیں؟ جی ISPR کی جانب سے آرمی چیف کے کوئٹہ گیریزن کے دورے کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کو اس دوران یوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور اس کے ساتھ وہ CMH کوئٹہ گئے جہاں پر انہوں نے زخمی فوجیوں کی عیادت کی اور فوج کے قوم کے لیے جو ان جوانوں کی خدمات ہیں اور جو ان کا عزم ہے اس کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں TTP کو دستیاب محفوظ پناہ گاہوں اور جو ان پناہ گاہوں کے ذریعے کارروائی کی آزادی ہے اس پر شدید تحفظات ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے مزید گفتگو بھی کی جبکہ ISPR کی جانب سے ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا کہ امید ہے پوری افغان حکومت اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بالخصوص دوحہ معاہدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق جو عبوری افغان حکومت ہے
ہے وہ پابند ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، غزالہ نورین ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ توقع ہے افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر جو زخمی ہونے والے جوان ہیں ان سے ملاقات کی۔ CMH کے دورے کے دوران انہوں نے زخمیوں سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی، جبکہ حملے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہ گاہوں پر ہمیں تحفظات ہیں، جبکہ جو آپریشن ہے وہ بھی بلا امتیاز جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مسلح افواج نے افغانستان میں کالعدم TTP کی دہشت گرد کارروائیوں پر اظہار تشویش بھی کیا ہے۔ افغانستان میں کالعدم TTP کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا غزالہ نورین بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج آرمی چیف نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے یوب میں زخمیوں کی عیادت کی ہے، اس کے علاوہ کسی سیمینار میں وہ شرکت کریں گے؟ کیا مصروفیات رہیں گی ان کی کوئٹہ میں؟ جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جنہوں نے کہ آج کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا، کوئٹہ گیریزن کے دورے کے دوران انہیں یوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے سے متعلق بریفنگ دی گئی اور اس کے ساتھ وہ CMH کوئٹہ بھی گئے جہاں پر یوب حملے کے زخمی فوجیوں کی انہوں نے عیادت کی۔ آرمی چیف کی مزید کیا مصروفیات رہیں یا وہ کہاں کا وزٹ کریں گے یا انہوں نے کہاں کا وزٹ کیا، اس حوالے سے مزید تفصیلات ISPR کی جانب سے جاری نہیں کی گئی، تاہم آرمی چیف کی مصروفیات کے حوالے سے ISPR کی جانب سے تاحال یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے CMH کوئٹہ بھی گئے جہاں پر انہوں نے زخمی فوجیوں کی عیادت کی، ان کی خدمات اور ان کے عزم کو سراہا اور اس موقع پر ایک دفعہ پھر انہوں نے افواج پاکستان کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج ملک سے دہشت گردی یہ بتائے گا کہ اظہار تشویش کیا گیا ہے کہ افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں اور اس توقع کا اظہار کیا گیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو یہ کیا معاملہ اب اس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان جو ہے وہ اٹھائے گا کسی عالمی فورم پر؟ پاکستان کی جانب سے متعدد مرتبہ بہت سارے عالمی فورمز پر اس حوالے سے نہ صرف گفتگو کی گئی بلکہ عبوری افغان حکومت سے بھی اس حوالے سے بات چیت کی جاتی رہی۔ سنو کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ سہ فریقی ڈائیلاگز ہوئے تھے پاکستان میں ہی جس میں پاکستان، چین اور افغانستان شامل تھے۔ افغان وزیر خارجہ عبوری وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس حوالے سے سہ فریقی مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ اس موقع پر بھی افغان قیادت کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح سے استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ دوحہ معاہدہ جس کا آج کی اس ISPR کی اس پریس ریلیز میں حوالہ دیا گیا، دوحہ معاہدے میں بھی اس حوالے سے باقاعدہ وعدے موجود ہیں جو کہ اس وقت کی افغانستان جو طالبان تھے ان کی جانب سے کیے گئے تھے اور جو اب کی افغان عبوری حکومت ہے ان کی جانب سے بھی متعدد بار اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین تمام پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تاہم ہم نے یہ متعدد مرتبہ دیکھا کہ سرحد پار کی جانب سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کی وہاں پر محفوظ پناہ گاہیں تاحال موجود ہیں۔ ان پناہ گاہوں کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متعدد دفعہ جو افغانی حکام ہیں ان کو بھی تفصیلات فراہم کی گئی اور اسی لحاظ سے ایک دفعہ پھر پاکستان کی جانب سے اور مسلح افواج کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا بلکہ ایک دفعہ پھر اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ عبوری افغان حکومت دوحہ معاہدے کے میں کیے گئے وعدوں کے تحت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں جو کالعدم TTP کو دستیاب محفوظ پناہ
پناہگاہیں ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر جو وہاں سے کارروائیاں کرنے کی آزادی ایک حاصل ہے، اس پر شدید تحفظات ہیں۔ آج کی پریس ریلیز جو ISPR کی جانب سے کی گئی ہے، جاری کی گئی ہے، اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ متعدد دفعہ جو سرکاری ذرائع ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر سرحدی جو غیر قانونی کراسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے باڑ کا لگانے کا کام بھی جو ہے وہ جاری تھا، اس کے علاوہ دیگر اہم اقدامات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اب آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ISPR کی جانب سے کچھ پیش رفت اب تک سامنے آ سکی ہے؟ سیکیورٹی فورسز اس حوالے سے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں جب یہ باڑ قائم کی جا رہی تھی، اس دوران دہشت گردوں کی جانب سے متعدد دفعہ حملے کر کے کوشش کی گئی کہ اس عمل کو مکمل نہ کیا جائے، تاہم سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر اس بات کو یقینی بنایا کہ اس باڑ کے عمل کو مکمل کیا جائے۔ تاہم جو دونوں اطراف موجود علاقے ہیں، ان علاقوں کی اگر ہم جو جغرافیائی اہمیت ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو دونوں علاقوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر کہ دہشت گردوں کو جو پناہ گاہیں ہیں وہ ملتی ہیں، بالخصوص جو افغانستان میں، کیونکہ افغانستان میں اس وقت ایک عبوری حکومت قائم ہے، وہاں پر اس سے پہلے دہشت گرد موجود تھے، ابھی بھی وہاں پر کالعدم جماعتوں کی کئی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جن کا اظہار عبوری افغان حکومت متعدد دفعہ خود بھی کر چکی ہے، اور عبوری افغان حکومت اس حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہے کہ ان پناہ گاہوں حکومت جو ہے اس حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہے۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ تھیں اور تمام تر ڈیٹیلز ہمیں بتا رہی تھیں۔ غزالہ نورین، آپ کا بہت شکریہ۔